السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ کے لیے شیئر ضرور لازمی کر دیں، اور ایک حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا ہمارے کمنٹس ضرور کر دیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں فضائل سورہ جمعہ، یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں۔ سورہ جمعہ کی فضیلت و برکت۔ سورہ جمعہ کو آخرکار سورہ جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی تو حضرت ابو ہریرہ سے ابن عباس نے کہا کہ آپ نے وہی دو صورتیں پڑھی ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہ صورتیں پڑھتے سنا ہے، اور جمعہ کے روز اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ سورہ جمعہ فریقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سب سے پہلے سنیں، اگر آپ کا کوئی بندہ یا آپ کی بیوی یا کوئی آپ کا شوہر یا آپ کا اعز و اقربا عزیز و اقارب میں سے کوئی ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر میں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے اعز و اقربا بہن بھائی یا کوئی بھی بیوی یا شوہر، کوئی بھی بیوی کا شوہر یا کوئی بھی آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نا اتفاقی کو دور کرنے کے لیے سورہ جمعہ بہت ہی مفید ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر اور اس کی طرف دم کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی ناراضگی کو دور عطا فرمائے گا اور آپس میں محبت عطا فرمائے گا۔ اس کا اور نسخہ ایک میں بتاتا ہوں کہ نا اتفاقی کو جو ختم کیا جاتا ہے، جو سورہ جمعہ فریقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی ہی مؤثر ہے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا یا بدسلوکی رہتی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے، اس کے بعد میں اللہ کے حضور دعا مانگے اور پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے نا اتفاقی اور اس کی جو نا اتفاقی ہے، دل میں برائی ہے، وہ دور ہو جائے گی اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا چاہیے، اس سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اور اگر کسی شخص میں پابندی وقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے مزاج میں پابندی اور اس کے مزاج میں جو ہے تبدیلی آ جائے گی، یعنی اس سے محبت سے پیش آنے لگے گا۔ اور اگر کسی بندے کے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو رزق میں ترقی رزق کے لیے اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 14 روز تک اسے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، اور اس کے تمام جو تنگی کے راستے تھے وہ سارے بند ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، سورہ کو پڑھنا اور سننا یہ باعث برکت ہے۔
بھلے ہی ہم جو چیز بتائیں اگر آپ کو نہیں ملتی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ سمجھیے کہ ابھی ہم اس کے لائق نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ہمیں اس عمل کو بارہا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے دن کی شروعات قرآن عظیم کی سورہ مبارکہ سے کریں، اور اپنی رات کو جو آخری وقت ہے وہ بھی سورہ مبارکہ سے کریں۔ اگر ہم سوتے وقت میں سورہ کو سنتے ہیں یا اٹھتے وقت میں سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر رحمت کا، یعنی ہمارے تمہارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فگن کر دے گا، اور شیاطین کو ہم سے دور رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی تو اس رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے دروازے کھول دے گا۔ کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کوئی بے اولاد ہے تو اس کو نیک صالح اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہر طریقے سے یہ سورہ مبارکہ قرآن ایک ایسا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے اور سننے سے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہر حروف پر پڑھنے اور سننے سے ہمیں نیکیاں اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، پڑھنے اور سننے سے، چھونے سے، دیکھنے سے، سننے سے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں تمہیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کی شروعات اور دن کا جو ہے وقت ختم جب ہو، ہمارا دن جا رہا ہو، رات شروع ہو رہی، تو اس وقت میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت سن کے سونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری پوری رات میں عبادت میں بھی گزرے گی، اور ہمیں ہر حروف کے بدلے میں نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چلیے اب ہم سورہ جمعہ کو پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ جمعہ کے دن بہت ہی مفید اس کے فائدے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ چلیے اس فون کو ایک سائیڈ میں رکھ دیجیے اور اس کو اچھی طریقے سے سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء
لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ جمعہ یہاں سے مکمل ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل رہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی جو ہم نے سورہ جمعہ پڑھی ہے سنیے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہو اسے معاف عطا فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے پڑھنے سننے کو قبول عطا فرما کر اس کی برکت سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ سب لوگ جتنے بھی حاضر ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو جہاں سے سننا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں دن رات چوگنی ترقی عطا فرما، سب کی مولا آفات بلایات خطرات کو دور عطا فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس جمعۃ المبارک کے صدقے میں مولا تمام کی مشکلوں کو آسان فرما، تمام بلا بباؤں سے سب کی حفاظت فرما، ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما۔ دکانوں میں مولا برکت و ترقی، گراہک نہیں آتے ان کی دکان میں میرے مولا برکت عطا فرما، یا اللہ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا جو شہیدوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، خطا کار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمیں نیک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی رنج و غم کافور کر دے، یہ سینہ نور سے معمور کر دے، نبی کی کالی زلفوں کے تصدق سیائی ہم سب کے دل کی دور کر دے۔ الہی خیر کردانی وحق شاہ جیلانی تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائیں ہم سب کی پریشانی، جب دمے ہو واپسی اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ ایسے ہی ویڈیو میں پیار دیتے رہیے، ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو، اللہ حافظ۔